السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مسجدیں کھل جائیں تو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جو عموماً آج فتوے آ رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے خیال رکھا جائے اور ایک دوسرے سے دور رہا جائے، دور دور کھڑے ہوا جائے، تو یہ ہیں فتوے اس کے تعلق سے، واللہ عالم۔ لیکن میں جو ہے اس کے تعلق سے یہی سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر گھر میں پڑھ لیں۔ گھر میں جس طرح سے گھر والوں کو لے کر کے باجماعت ہم مل کر کے پڑھ رہے ہیں صف بنا کر کے، وہ پھر بھی بہتر ہے اس سے کہ ہم جو ہے مسجد کے اندر اس طرح پڑھیں کہ دور دور کھڑے ہوں، کیونکہ صف بندی کی بڑی اہمیت ہے، بڑی تاکید ہے۔ اگر ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم مل مل کر کے کھڑے ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی کئی روایتیں اس کے تعلق سے ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس قدر سخت تاکید کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے، کہ آپ کی تاکیدوں کی وجہ سے جو ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے جو ہے اس قدر اہتمام کیا کہ اس طرح ملتے تھے کہ ٹخنے سے ٹخنا اور جو ہے پنڈلی سے پنڈلی تک آپس میں ہم ملا لیا کرتے تھے آپس میں، اور اس طرح سے مل کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر وہ جو وعیدیں ہیں اس طرح کہ بھئی جو ہے جو صف کو توڑے اللہ اسے توڑے، جو صف کو ملائے وہ اللہ اسے ملائے، یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے الگ الگ کھڑے ہونے پر، دور دور کھڑے ہونے پر۔ تو جب ہمارے لیے گنجائش ہے عذر کے موقع پر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ہم احتیاط کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ گھر میں باجماعت اسی طرح پڑھیں جس طرح سے پڑھتے آ رہے ہیں، صف بنا کر کے سنت کے مطابق نماز پڑھیں صف بندی کے ساتھ۔ مسجد میں بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ ہی اگر ہیں تو صف بندی کے ساتھ ہی پڑھیں، اور یہ طریقہ میں مناسب نہیں سمجھتا جو اپنایا گیا ہے کہ بھئی اتنا دور دور کھڑے ہوئے کہ جماعت کا جو مقصد ہے وہی ختم ہو جا رہا ہے اس میں، واللہ عالم۔ بہرحال مناسب میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ عذر ہے موجود بیماری کا، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیں وہی زیادہ بہتر ہے۔ باجماعت اس طرح پڑھیں کہ صف بندی کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھیں۔ شریعت اجازت دیتی ہے ایسے حالات میں گھر میں پڑھنے کی، لیکن اس کی اجازت ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ بھئی باجماعت بھی نماز پڑھ رہے ہوں اور پھر دور دور پڑھ رہے ہوں، کیونکہ باجماعت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ ایک صف میں مل کر کے کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت ہوتے ہوئے جو پیچھے اکیلا کھڑا ہو گیا پیچھے کی صف میں، جامع ترمذی کی روایت ہے، تو اس کو باقاعدہ جو ہے دوہروائی نماز آپ نے اور کہا کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف وحدہ، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ صف کے پیچھے اکیلا کھڑے ہونے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں ہی ہماری نہ ہوں قبول، کیونکہ یہ ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی بغیر جو ہے جماعت ہی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ اب پڑھنی ہے تو اسی طرح پڑھ سکتے ہیں ورنہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں ہم صف بنا کر کے سنت کے مطابق مل مل کر کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ ہاں بھی چار پانچ لوگ ایک ایک گھر کے آئیں، اگر مسجد میں ہی پڑھنا ہے تو کئی جماعتیں بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک گھر کے لوگ آ گئے، پانچ چھ لوگ آ گئے، چلو انہوں نے جماعت بنا لی مل کر کے صف بنا کر کے، پھر دوسرے گھر کے آئے ہیں تو چلو وہ لوگ بھی جو ہے، لیکن ایک کے بعد ایک ساتھ کئی جماعتیں نہ ہوں تو چلو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا، مسجد میں آ کر پڑھنے کا بھی جو ہے ثواب مل جائے گا، ورنہ عذر تو ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسے حالات میں ہم مسجد نہیں گئے تو گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ہم گھر میں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جماعت کا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ عذر ہے موجود بیماری کی وجہ سے. جب اللہ کے رسول نے بارش کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آیا ہے، یا جو ہے آندھی یا خوف وغیرہ کی وجہ سے گھر میں اجازت دی، الا صلوا فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم صلوا فی رحالکم وغیرہ کے الفاظ جو آتے ہیں اذان میں، جمعے کی نماز تک جو باجماعت ضروری ہے مسجد میں آنا جمعے کی نماز کے لیے، اس میں بھی جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اجازت دی، مؤذن کو کہا کہ بھئی صلوا فی بیوتکم کہو یا صلوا فی رحالکم کہو، کہ بھئی اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. اور وجہ بھی انہوں نے بتایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تم کیچڑ میں جو ہے بارش اور کیچڑ میں جو ہے نکل کر کے آؤ مسجدوں کی طرف. تو وہاں ہمارے پاس جو ہے وہ دلائل ملتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم گھر میں ایسے عذر کے موقع پر پڑھ سکتے ہیں، حدیث اس کے تعلق سے موجود ہیں. لیکن یہ صورت جو ہے یہ میرے سمجھ نہیں آئی کہ بھئی جب ایک ہے موجود ہمارے پاس طریقہ کہ ہاں بھی ہم صحیح انداز سے پڑھ سکتے ہیں گھروں کے اندر، یا مسجد میں بھی اگر تھوڑے تھوڑے لوگ مل کر کے پڑھ لیں تو وہ بھی موجود ہے کہ ابھی کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں مسجد میں، اس کے تعلق سے بھی سلف سے ملتا ہے ہمیں فتویٰ. بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا. جامع ترمذی کی روایت ہے، محدثین نے باب باندھا ہے کہ ہاں بھئی ایک مسجد میں جہاں جماعت ہو چکی ہے وہاں دوبارہ جماعت ہو سکتی ہے اسی نماز کی. خود اللہ کے رسول نے کہا بھئی جب دوسرا آیا نماز ختم ہو چکی تھی، کہا کون اس فرصت کا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ نماز پڑھی باجماعت مسجد کے اندر ہی، وہی نماز جو ہو چکی تھی. تو ہم اس طرح سے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، چند لوگ مل کر کے باجماعت صف صحیح سنت کے مطابق بنا کر کے پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہتر ہے صورت کہ بھئی یا تو گھر میں باجماعت پڑھ لیں یا تھوڑے تھوڑے کر کے مسجد میں پڑھ لیں، لیکن صف بندی کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھیں. یہ دور دور کھڑے ہونے والا طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے سخت وعیدیں بھی ہیں دور دور کھڑے ہونے سے. اور جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا اگر تم لوگ مل کر کھڑے نہیں ہوئے تو. مل کر کھڑے ہونے کا فائدہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. بہرحال اس طرح سے کھڑے ہونے کی مجھے تو جو ہے سنت سے اور سلف سے کوئی صورت ایسی نہیں نظر آتی، اور یہ ایسا عذر بھی نہیں ہے کہ بھی جس کی وجہ سے جس کے بغیر جو ہے دوسری کوئی صورت نہ ہو. ہمارے پاس دوسرے آپشنز ہیں تو ہم اس کو اختیار کریں جس میں مخالفت نہ ہو رہی ہو کسی بھی حدیث کی. اللہ اعلم بالصواب. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.